السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے ہم باقاعدہ آپ کے سامنے قرآن کی سورتوں کا اور قرآن کے پاروں کا خلاصہ پیش کرنا شروع کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلی بات، کل ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آج ہم ایک آپ کو ایسا نسخہ بتانے والے ہیں جسے اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کی تراویح کی نمازیں میرے دوستو، بلکہ زندگی میں آنے والی تمام تر نمازوں کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ یہ میرے دوستو، آج ہم آپ کو قرآن کی وہ آیتیں اور وہ سورت جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ، اس کا آپ کے سامنے ایسا خلاصہ رکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی ہر نماز بدل جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کا بہت بڑا حصہ، بلکہ پورا حصہ اگر ممکن ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میرے دوستو، ہم 2-3 وضاحتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تقریروں کا عادی بنائیں۔ ہمارا مقصد قرآن کو ان ساتھیوں تک پہنچانا ہے جو پروفیشنلز ہیں میرے دوستو، ایڈوکیٹس ہیں، جرنلسٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جین زی ہے، ملینیلز ہیں۔ ہمارا مقصد اس خلاصے سے یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ انٹرسٹ اگنائٹ کریں، آپ کے اندر وہ شوق جگائیں کہ آپ خود بھی قرآن پڑھنا شروع کریں اور سمجھ کر پڑھنا شروع کریں میرے دوستو۔ اسی لیے ہم یہاں 5 منٹ کے اندر ایسی انٹرسٹنگ اور دلچسپ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو آسان کر کے دیں گے کہ آپ جب پڑھنا شروع کریں تو آپ کو باتیں بہت زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنا شروع ہو میرے دوستو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جنریشن بنیں، آپ اور ہم مل کر ایک ایسی جنریشن بنیں جو دین میں ڈیپلی روٹڈ ہو اور دنیا میں ہائیلی اپڈیٹڈ ہو۔ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دین سے ڈیپلی روٹڈ بنانا چاہتے ہیں اور دنیا میں ہائیلی اپڈیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے معاشرے کے کام آئیں، ملک اور ملت کے کام آئیں اور پوری انسانیت کے کام آئے۔ خصوصاً اس وقت امت مسلمہ کرائسس سے گزر رہی ہے، خاص کر اس ملک کے مسلمان کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ اس ملک کے مسلمانوں کو ایسے لوگ چاہیے جو انوویٹو تھنکنگ رکھتے ہوں، جو اس امت کو کرائسس سے نکال سکتے ہوں، ڈیڈ لاک سے نکال سکتے ہوں۔ اس کے لیے لانگ ٹرم سولوشن سوچنے والے، اس کے لیے بہت اچھی فکر رکھنے والے لوگ چاہیے جو امت کے مسائل کو اس طرح سے حل کریں جو نہ تو شدت پسندی ایکسٹریمزم کی طرف جائے، جو نہ تو سرنڈر اور فرار کی طرف جائے میرے دوستو۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے میرے دوستو کہ ہم تھنکنگ مسلمز پیدا کریں، جو پڑھتے ہوں، جن کا ذہن سوچتا ہو، جو ڈیسیجنز لیتا ہو، جو انوویٹو ہو، جو کریٹو تھنکنگز رکھتا ہو۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود بھی قرآن پڑھیں اور آپ کا بھی تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہو۔ تو چلیے انشاءاللہ اب ہم باقاعدہ قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ 2 باتیں بہت اہم ہیں، ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 2 باتیں ہمارے ذہن میں ہونی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم سب سے پہلے انداز کلام کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے بعد قرآن کا جو سٹرکچر ہے اس کو سمجھیں۔ عموماً ہوتا کیا ہے، لوگ قرآن کو پڑھنے کا جب شوق پیدا ہوتا ہے تو قرآن کا نسخہ اٹھاتے ہیں اور شروع سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں جا کر انٹرسٹ ختم ہوتا ہے کیونکہ ایک دم سے ایک نئے انداز کا کلام لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن ایسا کلام ہے جو دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اور جس وقت نازل وہ ہو رہا تھا اس وقت جو چیلنجز اور جو مسائل اور جو سوالات تھے ان کو جواب دیتے ہوئے قرآن نازل ہوا ہے، اور کلام ایسا جامع ہے کہ تا قیامت وہ رہنمائی دے رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے اور پھر قرآن کی اس سورت کو سمجھنے سے پہلے اس کا کانٹیکسٹ آف ریویلیشن، یعنی اس کا شان نزول، وہ کن حالات میں کیسے موقع پر نازل ہوا، تب ہم قرآن کو آسانی سے سمجھ پائیں گے، ورنہ ہمیں چند باتیں یہاں وہاں کی سمجھ میں آئیں گی، اوور آل میسج نہیں سمجھ میں آئے گا میرے دوستو۔ اور دوسری بات، قرآن کا سٹرکچر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ سٹرکچر یہ ہے کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور تقریباً 6348 آیتیں ہیں، میں نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تمام سورتوں کو 30 پاروں میں 30 جز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور عموماً اسے 7 حصوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے میرے دوستو۔ ہم جب آپ کے سامنے خلاصہ رکھیں گے تو ہم ایسے انٹرسٹنگ انداز میں رکھیں گے کہ یہ جو جینزی ہے، جو ریلز دیکھنے کی جن کو عادت ہے، اگر وہ 30 سیکنڈ شروع کا بھی دیکھ لے یا 40 سیکنڈ شروع کا بھی دیکھ لے تو انشاءاللہ انہیں بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں میرے دوستو۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے متعلق سب سے پہلے یہ سمجھ لیں ہم لوگ کہ سورہ فاتحہ دعا ہے،
اور سورہ فاتحہ کے متعلق کئی سارے فضائل آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی آیتیں مجھے دی گئی ہیں جو نہ توریت میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، نہ زبور میں ہیں، اور یہ سبع المثانی کہے جاتے ہیں، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ اور کئی احباب کی یہ رائے بھی ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا گیا اور شفا بھی کہا گیا۔ تو بنیادی طور پر میرے دوستو سورہ فاتحہ دعا ہے، لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے، دنیا کی تمام تر سائیکالوجی کی کتابیں ایک طرف، اور سورہ فاتحہ انسانی ذہن کا ایسا شاہکار بیان کرتا ہے، ہیومن مائنڈ اور سائیکالوجی کا ایسا شاہکار ہے کہ تمام تر سائیکالوجی کی کتابیں، سگمنڈ فروڈ، ایرک ایرکسن، میسلو، پاولم، سب جو پانی بھرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ ایسا آسپیکٹ ہے جس پر بہت لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا، جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ اس بات پر ضرور غور کریں میرے دوستو۔ تو چلیے میرے دوستو سورہ فاتحہ میں آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور کیا حسن ہے میرے دوستو، بالکل آدھا حصہ ایک سبجیکٹ کو ڈسکس کرتا ہے، دوسرا آدھا حصہ ایک سبجیکٹ کو ڈسکس کرتا ہے، بلکہ اس پر تو ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے دوستو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایسا نسخہ بتائیں گے جس سے آپ کی زندگی میں آنے والی ہر نماز، صرف تراویح کی نماز نہیں، ہر نماز کا رنگ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اب ہم وہی بات بتانے والے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے میرے دوستو، اور سورہ فاتحہ کے متعلق خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے میرے دوستو کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایک ایک لفظ کا جواب دیتے ہیں میرے دوستو۔ ذرا سوچئے میرے بھائی، ذرا سوچئے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رکعت باندھ کر نماز میں جب ہم کھڑے ہوئے ہیں، جب ہم الحمدللہ بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور کیا جواب دیتے ہیں یہ بھی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے اور دوسرا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد فرمائی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا پہلا حصہ میرے لیے ہے اور دوسرا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ میرا بندہ جو کچھ مانگے گا، جو کچھ بھی مدد مانگے گا، وہ میں دوں گا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اسے دوں گا۔ ذرا سوچئے میرے دوستو، اس ویڈیو کے اس حصے کو صرف رمضان میں نہیں، زندگی میں بار بار بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری نمازوں کا رنگ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے ایک ایک لفظ کا، ہماری ایک ایک بات کا اللہ خود جواب دے رہے ہیں۔ جب آپ اور ہم اس خیال کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو سوچئے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ ہماری سوالات کے جواب دے رہے ہیں، تو ہماری نمازوں کا رنگ کیا ہوگا میرے دوستو؟ خود بخود ہماری نمازوں میں خوشی آ جائے گا، خود بخود ہم پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے میرے دوستو۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کا مطلب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں مختصر طور پر۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔
پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر چلنے سے ہم پر انعام نازل ہوا، یعنی تیرا انعام ہمیں ملا، ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چلنے کے بعد تو خوش ہو کر اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے، اس راستے پر چلا، اسی راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بندے نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا، پھر آگے یہ بھی کہا ہے اللہ ہمیں وہ راستہ مت دکھا جس پر چلنے کے بعد تیرا غضب نازل ہوا، غیر المغضوبی ولا الضالین، وہ راستہ مت دکھا جس پر چلنے کے بعد ہم راستے سے ہی بھٹک گئے۔ تو میرے دوستو، بندے نے یہاں جو دعا کی اس کے بعد ہم سب آمین کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے جواب میں قرآن کا تمام تر اگلا حصہ پیش کرتے ہیں کہ اے بندے تو نے ہدایت مانگی، یہ لے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے بندے تو نے ہدایت مانگی، لے یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، لیکن ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔ تو میرے دوستو، سورہ فاتحہ جو ہے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح انعمت علیہم میں ہو جائیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن سے اللہ خوش ہوئے اور انعام دیا۔ ہمیں پوری قرآن کو پڑھتے وقت اسی بات کو توجہ سے پڑھنا ہے میرے دوستو کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، ہمیں اسی میں شامل ہونا ہے۔ یہ انعمت علیہم وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام نازل ہوا، ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے۔ یہی ہے پورے کے پورے قرآن کی سٹڈی کا سبجیکٹ میرے دوستو۔ جب ہم اس اینگل سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہم دھیرے دھیرے نوٹس جمع کریں گے۔ صراط مستقیم کی تفصیل پورے قرآن میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صراط مستقیم کو ایک جگہ پر لکھنا چاہیے اور اس کی ایکسپلینیشن جہاں جہاں ملے گی اس کے سامنے اس کے ریلیٹڈ آیتوں کو لکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ ہمیں انعمت علیہم کون ہے یہ پتہ کرنا چاہیے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مؤمنون، اور پھر مومنین کی صفات بیان کی۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر مومنین کی صفات موجود ہیں، ان تمام صفتوں کو لسٹ کرنا ہمیں شروع کر دینا چاہیے ریفرنسز کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں منافقین کے صفات بھی بیان کیے گئے ہیں، اسی کے ساتھ کافروں کے جہنم میں جانے والوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں، ان کی بھی الگ سے لسٹ بنانی چاہیے۔ صراط مستقیم کو الگ الگ انداز میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اسے ہمیں الگ الگ لسٹ بنانی چاہیے میرے دوستو۔ اس طرح ہمارے نوٹس کمپائل ہوں گے اور ہم قرآن کو دھیرے دھیرے بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کریں گے۔ برسوں تک جب ہمارا اس طرح سے مطالعہ ہوگا تو ہمارے ضمیر پر قرآن نازل ہوگا میرے دوستو۔ جیسے اقبال نے کہا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن۔ تو میرے دوستو، اس ایپیسوڈ میں اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ مکمل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا۔ آپ کو ہمارا ایپیسوڈ کیسا لگتا ہے، کچھ سجیشنس ہوں، کوئی کمنٹس ہوں، ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔